السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول علیہ رسول میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا آج کا یہ پروگرام معراج النبی کی مناسبت سے رکھا گیا اور اس کا نام ہی ہے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور یہ سیر کیوں کرائی؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو معراج کا جو معجزہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور کے خصائص، حضور کے فضائل اور حضور کے معجزات میں سب سے عظیم معجزہ، سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ معراج کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے معراج کے تعلق سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، تو یہ سیر جو ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا کوئی منکر تو وہ قرآن پاک کا منکر، اور جو قرآن پاک کا منکر وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے آسمانوں کی جو سیر ہے، آسمانوں پر تشریف لے جانا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بدعتی، فاسق و فاجر اور گنہگار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جزیات عجائب و غرائب ہے، جو تفصیلی واقعات ہیں آسمانوں کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات، یہ اخبار آحاد سے ثابت ہے۔ ان کا انکار کرنے والا یہ جاہل ہے، محروم اور بد نصیب ہے۔ تو یہ معراج کا عقیدہ۔ اچھا، معراج پاک کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف عام میں پوری سیر کو، پورے سفر ہی کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم الگ الگ نہیں بولتے کہ اسراء اور معراج نہیں، بلکہ پورے سفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، آسمانوں پر پھر سدرۃ المنتہی اور لامقام قرب خاص میں تشریف لے گئے، اس پورے سفر کو ہم سفر معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے، آسمانوں کی جو سیر ہے، اس کا نام ہے معراج۔ اور آسمانوں سے بھی آگے قاب قوسین تک جو حضور تشریف لے گئے اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات کہ ہم یہ پورے مجموعے کو ملا کر معراج کہہ دیتے ہیں، معراج النبی کہتے ہیں، اور یہی مشہور بھی ہو گیا، عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
اچھا، اب یہ سوال آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے یا صرف روح تشریف لے گئی؟ یہ عالم بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یا خواب میں پیش آیا؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ۔ تو اس کے تعلق سے علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معراج یہ روحانی خواب میں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب برحق ہوتے، وحی الہی ہوا کرتے، اور ان کے خواب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہا کرتا ہے۔ تو یہ تو بعض علماء کا قول ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک جو حضور کو سیر کرائی گئی یہ جسمانی سیر تھی، یہ جسمانی معراج تھی حالت بیداری میں، لیکن مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی وہ روحانی تھی، وہ روح کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تھے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ پوری جو سیر ہے، یہ ساری سیر حالت بیداری میں جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی حضور کی جو معراج ہے یہ جسمانی معراج، کہ حضور پورے سفر میں، چاہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہو یا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہو یا آسمانوں سے آگے قاب قوسین کا سفر ہو، قرب خاص میں تشریف لے جانا ہو، یہ پورا جو سفر ہے یہ جسم و جسمانیات کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہی اکثر صحابہ، اکثر تابعین، فقہاء اور مجتہدین، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا مذہب ہے۔ اکثر نے اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن بعض اہل معرفت نے ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کی کہ یہ اختلاف کیوں ہو گیا۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر تشریف لے گئے تھے، بعض کہہ رہے ہیں کہ جسمانی طور پر یہ معراج ہوئی ہے۔ تو وہ بعض اہل معرفت نے ایسی بات کہی کہ یہ ساری باتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، سارے اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کا واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا، اور اس کی تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ 34 مرتبہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں سے ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے اور باقی 33 مرتبہ یہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ تو سارے علماء کے اقوال درست ہو جاتے ہیں۔ اس کو روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں ذکر کیا ہے، فرماتے قال الشیخ الاکبر قدس سرہ ان معراجہ صلی اللہ علیہ وسلم 34 مرۃ واحدۃ بجسدہ والباقی بروحہ۔ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ 34 مرتبہ ہوئی، ان میں سے ایک مرتبہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے اور باقی روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ جسمانی معراج کا واقعہ ہے، اور باقی 33 مرتبہ روحانی طور پر حضور کو معراج عطا کی گئی ہے۔ اور ہم اسی معراج کی بات کر رہے ہیں جو 27 رجب المرجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرائی گئی۔ یہ معراج جو تھی وہ جسمانی معراج تھی، ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ جسمانی تھی، اس پر بھی کئی دلائل موجود ہیں۔ علماء کرام نے کئی دلیلیں دی ہیں کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے پہلی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو اب یہاں پہ غور کریں، یہاں پر لفظ آیا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے عبد کو، اور بندہ اور عبد یہ جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے ہم اور آپ بھی تو بندے ہیں، ہم اور آپ بھی تو عبد ہیں، تو کیا صرف ہماری روح ہی عبد ہے، ہمارا جسم عبد نہیں ہے؟ بلکہ جسم اور روح دونوں کو عبد کہا جاتا ہے، دونوں مل کر، دونوں کا مجموعہ یہ عبد کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر عبد کا لفظ آیا ہے، آیت کریمہ میں عبد کے لفظ کو استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی معراج جسمانی تھی، یعنی جسم و روح کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تھے۔ دوسری دلیل، علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سواری کے طور پر براق کو پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں جنت سے یہ سواری لائی گئی، ایک چوپایا، یہ حضور کی بارگاہ میں سواری کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضور اس پر سوار ہوئے اور معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔
اب مجھے آپ بتائیے کہ روح کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں سواری کے طور پر براق کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی صرف روح نہیں گئی تھی، حضور کا جسم بھی گیا تھا۔ تو اس سے بھی جسمانی معراج ثابت ہوتی ہے۔ پھر آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا اسرا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ سیر کرائی، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات میں سیر کرانے کو کہا جاتا ہے، خواب میں سیر کرنے کو اسرا نہیں کہا جاتا۔ خواب میں اگر کوئی سفر کرے تو اس کو اسرا نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب محبوب نے اللہ کا دیدار کیا تو محبوب کی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ہے بصر، اور بصر یہ ظاہری نگاہ کو کہا جاتا ہے، بصر جسمانی آنکھ کو کہا جاتا ہے، خواب میں دیکھنے کو بصر نہیں کہا جاتا۔ تو یہاں بصر کا لفظ آیا تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر ایک دلیل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا یہ ایک معجزہ ہے۔ اگر حضور جسمانی طور پر نہیں جاتے بلکہ صرف روحانی طور پر تشریف لے جاتے تو یہ معجزہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ روحانی طور پر خواب میں تو آدمی کہیں بھی سفر کر لیتا ہے، آدمی کی روح کہیں بھی چلی جاتی ہے، تو یہ معجزہ بن ہی نہیں پاتا۔ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، جو عقل کو عاجز کر دے، تو یہ معجزہ اسی وقت بنے گا جب ہم معراج کو جسمانی مانیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی معراج جو تھی وہ جسمانی تھی۔ ایک اور دلیل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اگر صرف روحانی ہوتی، خواب میں ہوتی، جسمانی نہ ہوتی، تو پھر کفار نے جو انکار کیا اور کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے در پہ ہوئے، یعنی حضور کو انہوں نے جھٹلایا، پھر اس کا بھی کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ کفار کے جھٹلانے، کیونکہ روحانی طور پر تو خواب میں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، آدمی لمبے لمبے سفر بھی کر لیتا ہے خواب کے اندر، تھوڑے سے وقت میں کہاں سے کہاں سفر کر کے آ جاتا ہے خواب کے اندر۔ تو اگر یہ خواب ہی کا واقعہ ہوتا تو پھر کفار انکار کیوں کرتے؟ پھر کفار حضور کو جھٹلاتے کیوں؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جسمانی معراج ہی کا دعویٰ کیا تھا، اسی لیے تو کفار نے انکار کیا اور کفار حضور کی تکذیب کے در پہ ہوئے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور آخری دلیل کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور حضور نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر روحانی معراج کی بات ہوتی تو ان کے مرتد ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے بھی حضور کی معراج کو جسمانی سمجھا اور حضور نے بھی جسمانی معراج ہی کا دعویٰ کیا تھا، تبھی تو وہ مرتد ہوئے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابھی اور اعتراضات ہیں ملحدین کی طرف سے، نیچری لوگوں کی طرف سے اور فلاسفہ کی طرف سے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں معراج کے واقعے پر۔ تو اس میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جسم ثقیل کا اوپر جانا محال ہے، یعنی بوجھ والا جسم، ہمارا جسم، یہ جسم اوپر سے نیچے تو آ سکتا ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا، یہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نہیں جا سکتے کیونکہ آسمان کا خلق و التیام، یہ خلق و التیام ممتنع ہے، محال ہے۔ کیا مطلب آسمان کا خلق و التیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں خلق و التیام کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا پھٹ جانا اور پھر آسمان کا واپس جڑ جانا، یہ ممتنع ہے، ناممکن ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فلسفی لوگ کہتے ہیں، جبکہ آج کل جو ماڈرن سائنس خود ان کے ان نظریات کو جھٹلاتی ہوئی نظر آتی، خود ان کے یہ فلاسفہ کے، پرانے فلاسفہ کے یہ خیالات ہیں، یہ خلق و التیام وغیرہ کی جو باتیں کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ نہیں سکتا اور آسمان اگر پھٹ جائے تو پھر دوبارہ جڑ نہیں سکتا، دوبارہ وہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، یہ پرانے فلاسفہ کا خیال ہے۔ ماڈرن سائنس نے ان کے ان خیالات کو اور ان کے ان نظریات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ہوائی جہازوں، بڑے بڑے راکٹ سفر کرتے کہ نہیں، کہاں سے کہاں وہ سیاروں پر، دوسرے پلانٹ پر بھی پہنچ چکے ہیں وہ۔ تو یہ آسمان کا خلق و التیام ممکن نہ ہوتا تو یہ لوگ سفر کیسے کر پاتے؟ یہ راکٹ اتنے اونچے کیسے اڑ پاتے؟ تو ماڈرن سائنس ہی نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔
بہرحال اور بھی دلائل ہیں. پھر وہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم فضا میں اگر جاتے ہیں، خلا میں، انترش میں جاتے ہیں، تو تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ آتی جس کو کرۂ ناری کہا جاتا ہے، آگ کا گولا کہا جاتا ہے، آگ کا دائرہ کہا جاتا ہے. وہاں آگ کے جیسی تپش اور گرمی ہوتی، کوئی انسان اس کو پار نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو آج کی ماڈرن سائنس میں بھی اس کا تصور ملتا ہے. اسی وجہ سے تو جو خلاباز ہوتے ہیں جو انترش میں، وہ اپنا مخصوص لباس پہن کر جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی گرمی کی وجہ سے جھلس نہ جائیں اور اس میں مر نہ جائیں. تو یہ تو تصور ہے، کرۂ ناری کا تصور اب بھی ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا گیا. یعنی آگ جیسی گرمی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے آپ جتنا اوپر چلے جائیں گرمی بڑھتی چلی جائے گی، درجہ حرارت، ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو مانتے ہیں آج کے سائنسداں، اس کا سائنٹسٹ اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو اب سوال یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تو جسم مبارک جلا کیوں نہیں؟ جسم مبارک جھلس کیوں نہیں گیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرۂ ناری کی وجہ سے حضور کا آسمانوں پر جانا ممکن نہیں ہے. یہ ایک اعتراض. اور دوسرا ایک اور اعتراض، وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے سے کم وقت میں معراج کے بارے میں ہم سنتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اور معراج کے سفر پر لامکاں سے قرب خاص سے جا کر تشریف بھی لے آئے، اور ابھی کیفیت یہ تھی کہ بستر ابھی تک گرم اور زنجیر ابھی تک حرکت کر رہی تھی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں، اتنی کم مدت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جانا یہ عقل سے بہت ہی دور ہے اور عقلاً محال ہے. عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی آپ سب سے پہلا تو ان کو یہی جواب دیں کہ یہ معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معجزہ عقل میں نہیں آتا. آپ معجزوں کو عقل کے سانچے میں ناپنے کی کوشش کریں، یہ آپ کی بے وقوفی ہے. کیونکہ معجزے کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو. اب عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ جواب. دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں محال ہوگی، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک یہ چیزیں محال نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں عادتاً محال ہیں لیکن ممکن بالذات، کیونکہ ان کے محال بالذات ہونے پر کوئی دلیل نہیں. یہ عادتاً محال ہے، محالات عادیہ ہیں، یہ محالات بالذات نہیں ہے. ان کے محال بالذات ہونے پر کوئی دلیل نہیں. اور محالات عادیہ یہ تحت قدرت داخل ہے، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسی چیزوں کو وجود عطا فرما سکتا ہے. اب یہ محالات عادیہ اور محال بالذات، اس کو میں سمجھاؤں. جیسے ایک محال عادی ہے، یعنی جو چیز عادتاً نہیں ہوتی، جو چیز عام طور پر نہیں ہوتی، عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ کے بغیر بچے کا پیدا ہونا، یہ عادتاً محال ہے، عقلاً محال. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ محال بھی ذات نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہی ایسی ہو، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ناممکن ہو، ایسا نہیں. یعنی ماں باپ کے بغیر بچے کا پیدا ہونا عادتاً عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا کہ نہیں؟ تو یہ محال بالذات نہیں ہے، ممکن بالذات ہے. یہ محال عادی کہہ سکتے ہیں، عادتاً محال ہے، عادتاً ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی تو عادتاً ناممکن ہے کہ باپ کے بغیر خالی ماں سے بچہ پیدا ہو جائے. ماں باپ کا ملاپ ہو تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی عادتاً ناممکن، عقل اس کو بھی ناممکن سمجھتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ صرف ماں سے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ محال عادی لیکن ممکن بالذات ہے. تو اسی طریقے سے معراج کے جو بھی واقعات وہ عقل کو اگرچہ ناممکن لگتے ہو، اگرچہ وہ عادتاً محال معلوم ہوتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو اپنا فعل بتایا ہے، اور معراج میں جو حضور کو سیر کرائی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی. کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کو لے جا رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سیر کرائی تو اب کوئی اعتراض کا موقع ہی نہیں رہ جاتا، کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ پھر بھی ہمارے علماء نے دلیلیں دی ہیں۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ وہ جسم ثقیل نہیں جا سکتا، یہ کرہ ناری ہے، اور پھر یہ خرق و التیام وغیرہ کی جو باتیں کہی، اس کا بھی جواب ہمارے علماء نے دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دلیل کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کیا حکم دیا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جسم تھا کہ نہیں؟ پہلے تو پتلا تیار ہوا، پھر روح پھونک کی گئی ہے، تو جسم کے ساتھ جنت میں گئے کہ نہیں گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں جسم کے ساتھ جنت میں گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ دونوں کو جنت سے اتارا گیا دنیا میں۔ کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تم دونوں اور اپنی ذریت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو تمہاری پشتوں میں ہیں، ان کو لے کر دنیا میں اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے ہوں گے تو کیا خالی روح آئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خالی روح آئی تھی، جسم نہیں آیا تھا؟ جسم بھی تو آیا تھا، تبھی تو نسل کا سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نہیں کہ آسمانوں سے جب نیچے آیا جا سکتا ہے، جسم کے ساتھ جب آسمانوں سے سفر کر کے زمین پہ آیا جا سکتا ہے تو زمین سے آسمان کی طرف جایا بھی جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا۔ اور بات دیکھیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، کتاب میں ادریس کو یاد کرو کہ بے شک وہ سچا نبی تھا اور اس کو ہم نے بلند مقام یعنی جنت میں اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور زندہ جنت میں پہنچا دیا گیا، اور آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ موجود۔ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ زمین سے نہیں گئے تھے، وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے تھے، ہاں اترنا ان کا آسمانوں سے زمین پر تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین سے گئے تھے، زمین ہی سے سفر کر کے گئے تھے اور ساتوں آسمان کو پار کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ تو جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے، ہمارے آقا بھی جا سکتے، کیونکہ ہمارے آقا تو نبیوں کے بھی سردار تھے، ہمارے آقا بھی جا سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام گئے اور حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے لیے یہ افلاک کا خرق و التیام، یہ کرہ ناری، یہ کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنی، تو ہمارے آقا کے لیے کیسے رکاوٹ بن سکتی؟ نہیں بن سکتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور سارے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ وَرَفَعْنَاهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا تو جسم کے ساتھ اٹھایا، اور جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے تو اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گئے اور جب آئیں گے تو ان کے لیے یہ آسمان کا خرق و التیام اور یہ کرہ ناری، یہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، تو ہمارے آقا کے لیے یہ چیزیں کیسے رکاوٹ بن سکتی؟ اچھا، یہ کرہ ناری کی جو بات کی جاتی ہے، یہ آگ کا گولا، یہ آگ کا دائرہ کہ وہاں سے کوئی انسان نہ گزر سکے، تو اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے کہ حضور کیسے گزر گئے، یہ آگ کے گولے سے کیسے گزر گئے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی، لیکن اس آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، جب ان کے لیے دنیا کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی تو اللہ کے نور ہے، ان کے لیے یہ کرۂ ناری کی آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس اللہ نے، جس پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی پروردگار نے کرۂ ناری کی آگ کو بھی حضور کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اور بھی دلائل، حضرت جبریل علیہ السلام خادم ہیں حضور کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہیں، اور مخدوم کا مرتبہ خادم سے بڑا ہوتا ہے، مخدوم کا مرتبہ خادم سے بڑا ہوتا ہے، یعنی حضور کا مرتبہ حضرت جبرائیل سے بڑا۔ اور آپ حضرت جبرائیل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کہاں رہتے تھے؟ سدرۃ المنتہا۔ اور انبیاء کرام کے پاس کیا لے کر آتے تھے؟ اللہ کا پیغام، وحی الہی لے کر آتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، آسمانوں کے بھی اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو صبح و شام آتے جاتے رہتے تھے۔ تو جب خادم آ جا سکتا ہے تو مخدوم نہیں آ جا سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مخدوم ہے، اور مخدوم کا مرتبہ خادم سے بڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جا سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی یقیناً آ جا سکتے ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں۔ اور پھر یہ ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں جا کر آنا، یہ تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ عقلاً محال ہے، عقل سے بہت بعید ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ مختصر سے وقت میں اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو اس کا جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام سنا؟ ملک الموت، موت کے فرشتے، ان کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی آن میں، مشرق اور مغرب میں صدہا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روح قبض کرتے، ایک ہی وقت میں۔ جب حضرت ملک الموت کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تو ہمارے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور تو انسانوں، جناتوں اور فرشتوں کا بھی سردار ہے، حضور تو پوری کائنات کے سردار ہیں۔ تو جب ملک الموت کی یہ طاقت ہے کہ ایک آن میں ہزاروں لوگوں کی روحیں وہ قبض کر سکتے ہیں، تو ایک ہی آن میں، ایک ہی گھڑی میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا ہمارے نبی کے لیے کوئی محال اور ناممکن نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں تو شیطان مردود، شیطان تو بدترین مخلوق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک ہی آن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا سفر کر لیتا ہے۔ تو جب بدترین مخلوق کے پاس یہ طاقت ہے تو حضور تو بہترین مخلوق ہے، حضور تو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، تو حضور کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ بھی بات ثابت۔ اور پھر واقعات کی روشنی میں بھی دیکھیں، اہل معرفت کے نزدیک یہ چیز کوئی محال نہیں ہے، اہل معرفت کے نزدیک یہ چیز مسلم حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے وقت کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ والوں کے لیے ایک لمحہ ہوتا ہے اور وہی ایک لمحہ دوسروں کے لیے کئی سالوں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک مرید دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے گیا۔ اس نے کیا کیا؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر اپنے کپڑے اتار کے رکھے اور نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اس نے اس دریا کے اندر ڈبکی لگائی، اس نے غوطہ لگایا۔ لیکن جب غوطہ لگانے کے بعد باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ملک ہندوستان میں پہنچ چکا ہے۔ وہ کہاں ڈبکی اس نے لگائی تھی؟ دریائے دجلہ جو بغداد میں ہے، عراق کے اندر موجود ہے، وہاں اس نے ڈبکی لگائی تھی۔ لیکن جب باہر نکلا تو اس نے اپنے آپ کو ہندوستان میں پایا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اب وہ ہندوستان میں ہی رہنے لگ گیا، یہیں پر اس نے شادی بھی کر لی، یہیں پر اس کے بچے بھی ہوئے، اس کی اولاد بھی ہوئی، وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ دوبارہ کسی موقع پر غسل کرنے کے لیے کسی دریا کے اندر گیا۔ یہاں ہندوستان کے اندر وہ کسی دریا میں داخل ہوا، یہاں کے کسی دریا کے اندر اس نے غوطہ لگایا۔ اب وہ غوطہ لگانے کے بعد جب دریا سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی دریائے دجلہ موجود ہے، وہی دریائے دجلہ موجود، اور اس کے کپڑے ویسے کے ویسے وہاں کنارے پر رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے کپڑے پہنے اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب خانقاہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ اسی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، لوگ اسی نماز کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ وقت سمیٹ دیا گیا۔ جبکہ وہ ہندوستان میں نکلا کتنا عرصہ گزرا ہوگا، لیکن جب واپس وہ دریائے دجلہ سے نکلا تو اسی نماز کا وقت جاری تھا۔
یہ اولیاء اکرام کے واقعات میں ملتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کیسے محال اور ناممکن ہو سکتی ہے؟ حضرت مولا کائنات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مولا کائنات کا یہ واقعہ اور آپ کی یہ کرامت بڑی مشہور ہے کہ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جب ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جب دوسرا پاؤں رکھتے تھے، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کرام کے واقعات سے ثابت۔ جب اولیاء کرام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اولیاء کرام کو جس نبی کے صدقے میں یہ طاقت ملی ہے اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ کوئی محال نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر طے کر لینا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔